اچھا مسئلہ یہ ہے کہ کسی بھی ایوان کے اندر جو ہے دو پہیے مانے جاتے ہیں، لیڈر آف دا ہاؤس اور لیڈر آف دا اپوزیشن. مجھے ابھی تک اس بات کی سمجھ نہیں آئی. میں کچھ 6-7 اسمبلیز میں نے نیشنل اسمبلی کور کی ہیں 2000 سے آنورڈ. لڑائی جھگڑے ہم نے بڑے شدید دیکھے ہیں. پروڈیوسر صاحب دوبارہ وہ ذرا فوٹیج دکھا دیجیے گا. بات مطلب وہاں پہ گالم گلوچ بھی ہوا ہے، دھکے بھی لگے ہیں، غلط الفاظ بھی استعمال ہوئے ہیں غیر پارلیمانی، جن کو بعد میں حذف کر دیا جاتا ہے. تو یہ ایک روٹین پارلیمان کے اندر، ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ یہ آئیڈیل سچویشن ہے، لیکن یہ معاملات ہوتے رہے ہیں. لیکن کبھی بھی ایسا نہیں ہوا کہ لیڈر آف اپوزیشن ایون جو ہے ورس سے ورس ڈکٹیٹرشپ، ظاہر جناب مشرف کا زمانہ تھا، لیڈر آف اپوزیشن جو اس زمانے میں جو ہے مجھے بڑی اچھی طرح یاد ہے، محترم چودھری صاحب تھے، اور اس سے پہلے مولانا فضل الرحمان صاحب تھے، چودھری نثار صاحب بعد میں آگے تھے. تو ان کو ایک عزت دی جاتی ہے، فلور آف دا ہاؤس ان کا پورا سٹاف سارا ہو جاتا ہے. تو آپ کے سامنے کوئی توجیہ پیش کی ہے، کوئی وجہ رکھی ہے ملک احمد صاحب نے کہ دس از دا ریزن کہ ملک احمد خان بچر صاحب اپنے آفس میں بیٹھ کے پنجاب کے اندر کوئی سول وار خدا نخواستہ یا پنجاب کے اندر کوئی بہت بڑی کوئی سازش کی تیاری کر رہے ہیں، لہٰذا ہم ان سے سٹاف لے لیتے ہیں، ان کا دفتر بند کر لیتے ہیں؟ کیونکہ یہ بڑی غلط کنونشن ہے، بڑی غلط روایت جو ہے یہ ڈالی گئی ہے. اور ہسٹوریکلی میں دیکھ رہا ہوں کہ مجھے کم از کم جیسے میں نے عرض کیا، میں اپنا بتا رہا ہوں کہ میں 2000 سے آنورڈ میں نے ساری اسمبلیز کور کی ہیں، کبھی کسی کا دفتر بند نہیں کیا گیا. سیکرٹری پنجاب اسمبلی نفی کر رہے ہیں اس بات کی، یہ ساری بات آپ کر رہے ہیں، اس بات کو اپوز کر رہے ہیں. یار وہ بیٹھے ہیں، وہ پوچھ رہا ہوں نا، وہ ان کا موقف تو ہے نا. جی سر میں عرض کرتا ہوں سیکرٹری پنجاب اسمبلی ہمارے عزیز ہیں، وہ بیچارے ملازم ہیں، انہوں نے کیسے اس بات کو انڈورس کرنا ہے. دیکھیں سر، اگر آپ پیچھے جائیں تو 1937 سے جب سے اڈلٹ آپ کی فارم آف گورنمنٹ آئی ہیں تو اس وقت سے یہ پوزیشن نہیں ہوئی. دوسری بات یہ ہے سر کہ ملک احمد خان کسٹوڈین آف دا ہاؤس ہیں، تو میرا یہ خیال تھا کہ چلو ہنگامہ ہوا بھی ہے تو ایک طریقہ کار ہے، نہ کوئی چیز ٹوٹی، ہم نے اپنی جگہ پہ کھڑی ہو کے سارا کچھ کیا، ہنگامہ آرائی ہوئی تو وہ جن ممبران سے ان کو شکایت تھی ویڈیو نکال لیتے، جس طرح انہوں نے ایتھکس کمیٹی بنائی ہے اسی کمیٹی کے سپورٹ یہ معاملات کر دیتے تو جزا سزا وہ درمیان میں چیزیں پہلے بھی اس قسم کی سیٹل ہو جاتی ہیں. یہ کوئی اتنا بڑا واقعہ نہیں تھا، بٹ انہوں نے یہ سمجھا ہے، میرے خیال جو میری اپنی آبزرویشن ہے کہ انہوں نے چیف منسٹر نے ان پہ زور ڈالا ہے، چیف منسٹر نے ان کو حکم دیا ہے، تو ذاتی طور پہ تو ان کی اتنی ورتھ بنتی نہیں تھی کہ وہ پارٹی میں یا اس قسم کی وہ کو سٹینڈ کرتے کہ نہیں میں کسٹوڈین آف دا ہاؤس ہوں. تو وہ بیوی نے ان کو کہا کہ آپ اس دن سے ہر چیز ان کا چیمبر بند کر دیں، ہر چیز واپس لے لیں. دیکھیں جی جو وہ کہہ رہے ہیں نا کہ نفی کر رہے ہیں، دیکھیں ہمارے ملازمین کو انہوں نے بلایا ڈیورنگ دا لنچ تھا علامہ ناصر عباس صاحب کے دوران، وہ ملازمین میرے پاس آئے تو میں نے کہا جی آپ لوگ چلے جائیں، آپ ملازمین ہیں، آپ لوگ اس معاملے میں نہ پڑے، ہم نے بھیج دیے. اچھا اس کے بعد گاڑی کا مجھے پیغام ملا تو میں نے گاڑی ان کو بھیج دی. اس کے بعد جب ہم چیمبر سے نکل آئے، جب صبح ہمارے ممبرز گئے، جو ہم نے 5-4 ممبر بھیجے تو وہ صاحب میں نے کچھ کہنا جی چیمبر کی طرف گئے تو چیمبر لاک تھا. تو یہ آپ ان سے آپ پوچھ سکتے ہیں کیونکہ ہمارا تو دوبارہ رابطہ نہیں ہوا ان سے. اب ہم ان سے کیا کہیں جی کہ جس اسمبلی کی عمارت میں ایک پریمیسز جو یہ سمجھی جاتی ہے بلانگ ٹو اپوزیشن چیمبر، تو میرے تو خیال میں کہ حکومت اسی وقت آباد رہتی ہے جب اپوزیشن چیمبر آباد ہو. تو ان کی اگر اسی میں خوشی ہے تو ہم تو باہر ٹینٹ لگا کے بیٹھے. تو شیڈو گورنمنٹ ہوتی ہے. چلے چودھری غلام حسین صاحب بات کرنا چاہیے. جی چودھری صاحب. ملک احمد خان صاحب آپ تیسری چوتھی دفعہ ایم پی بنے ہوئے ہیں، آپ کا اپنا ایک مقام ہے. مجھے یہ سمجھ نہیں لگی، ہمارا یہ موقف نہیں ہے، ہم تو سمجھتے پوری قوم آپ کے پیچھے ہے. جو ووٹنگ ہوئی ہے یعنی سب سے بڑا ووٹ بینک تو وہ آپ کی پارٹی کا اور آپ کے اتحاد کا ہی نکلا ہے. تو کوئی پسند کرے یا نہ کرے اور آگے یہاں کوئی مرضی اپنی تشریحیں اور توجیہیں کرتے رہے، نو بڈی از باؤزرڈ اباؤٹ اٹ. لیکن آپ کے مخالف جو حکومت میں بیٹھے ہیں وہ کہتے ہیں یہ پی ٹی آئی اور ان کے بانی چیئرمین اور یہ ملک احمد اور یہ سارے لوگ جو ہیں ملک دشمن ہیں، ان کو تو ہم نے کچلنا ہے اور ان کا اسمبلی میں کیا، ان کا پاکستان کے اندر وجود ختم ہے، ان کو سمندر میں پھینکنا ہے. اس کا آپ کے پاس کیا جواب ہے؟ آج ہی انہوں نے کوئی لمبی چوڑی ریزولوشن پاس کی ہے پنجاب کابینہ نے کہ ان کو یہ کر دو، ان کو یہ کر دو، پارٹی بین کر دو. سر گزارش یہ ہے، یہ پہلی دفعہ. اچھا سر میں نے بھی کچھ پوچھنا ہے. ہاں میں آتے ہیں نقوی صاحب آپ کے پاس. جی جی جی. پچھلی دفعہ جو پنجاب کیبنٹ نے خان صاحب کے خلاف ایک پاس کیا تھا کہ ان کو فلاں کے تحت اس کی یاد انہوں نے تشریح کی ہے. دیکھیں بات یہ ہے جب آپ فرد واحد کا نام لے کے
آپ ایک چیز کریں گے تو اس کا نتیجہ یہی نکلے گا جو اس ملک میں انارکی ہے. جس طرح انہوں نے بجٹ پیش کیا ہے اور بجٹ پہ ان کے پاس کوئی جواز نہیں تھا، اور جو بجٹ 803 ارب روپے خسارے کا ہے اس کو یہ سرپلس بجٹ کہہ رہے تھے. اچھا 54% انہوں نے بڑھایا ریونیو، جب ریونیو بڑھا تو ڈیفینیٹلی خسارے کا بجٹ ہوگا. اس کے بعد آپ ان کی چوائس سب دیکھ لیں کہ ان کی جو 100 دن کی کارکردگی ہے، گندم کی پروکیورمنٹ اور ڈیفامیشن بل اور یہ سارے معاملات اگر آپ دیکھیں، کیونکہ میں آج وہ موضوع نہیں ہے، تو ہمیں تو انہوں نے سمندر میں کیا ان کا دل ہے کہ سمندر بھی وہ جس سے یہ ان کو فوراً اگلے 2 گھنٹوں میں ہی ساری مچھلیاں کھا جائیں. بٹ ایک فیصلہ اللہ کی ذات، سارے فیصلے تو ہوتے ہیں اوپر اور فیصلے امپلیمنٹ ہوتے ہیں وہی. آپ خود دیکھ لیں کہ ان کے ساتھ 8 فروری کو کیا ہوا اور پھر کس منہ سے انہوں نے گورنمنٹ لی اور کس طرح پہلے یہ گورنمنٹ سے بھاگے اور پیپلز پارٹی چلیں یہ کچھ حقائق ہے وہ ہمارے سامنے ہے. وجہ صاحب یہ نقوی صاحب میں ایک چیز پوچھنا چاہتا ہوں. جی نقوی صاحب ایک چھوٹی سی بات. جی ہاں پوچھیں نقوی صاحب پوچھیں. جی ملک صاحب میں ود ڈیو ریسپیکٹ ایک چیز پوچھنا چاہتا ہوں. کیا بڑا اچھا موقع ہے کہ آپ بتانا پسند کریں گے آپ کو کس نے کہا کہ سمندر میں پھینک دیا جائے آپ لوگوں کو یا تہس نہس کر دیا جائے؟ پنجاب میں تو ویسے سمندر ہے بھی نہیں، لیکن کس نے کہا؟ ذرا نام بتائیں تاکہ ہم اس کی مذمت کر سکیں. سر میں آپ کو بتاتا ہوں، میری بات سنیں. نقوی صاحب 9 مئی ہوا، اس کے بعد جو واقعات ہوئے اس کے بعد ایک سو کالڈ 8 فروری کو ایک گورنمنٹ آئی اور اس گورنمنٹ کو لایا گیا. نقوی صاحب آپ کو بھی پتہ ہے ہمیں بھی پتہ ہے، بندے کے اس طرح کوئی بھی نہیں ہوتا، کوئی بھی نہیں مانتا کہ میں نے فلاں کو قتل کرنا ہے یا قتل کیا ہے یا سمندر میں پھینکنا ہے. کسی نے نہیں کہا نا. ہاں بالکل ٹھیک ہے، بس یہی پوچھنا سر. ایٹیٹیوڈ ہوتا ہے. اب کیا میں آپ کے سامنے ہی نقوی صاحب یہ کیس رکھ دیتا ہوں کیونکہ آپ ماشاءاللہ سادات ہیں اور آپ کا تو کام ہی فیصلے کرنا ہے اور انصاف کرنا ہے. تو سر گزارش یہ ہے کہ آپ کے سامنے ہی میں رکھ دیتا ہوں. میرے جیسے بندے پہ بھی 6 APC کی FIRs ہیں اور 9 مہینے میں ہائیڈ رہا ہوں اور میں پورے الیکشن میں گھر نہیں جا سکا. میں صرف آپ کو نا ایک ہلکی سی مثال دے رہا ہوں. اور اس کے بعد جو آج کا رویہ ہے تو کیا ابھی فزیکلی سمندر میں پھینکنا ہے؟ نقوی صاحب کو ہم سوال بلا رہے ہیں. یہ تھوڑا سا جواب دے دوں. خبر میں تھوڑی سی بات نقوی صاحب آپ نے بڑی آپ کی بڑی محبت آپ نے عزت دی. دیکھیں یہ بڑی بدصورت شکل ہے ہمارے نظام کی جو آپ کے ساتھ ہوا. 9 مہینے آپ کو چھپنا پڑا، آپ کے خلاف جھوٹی FIR کٹی. یہ ایک انتہائی بدصورت شکل ہے، لیکن ایک خوبصورت شکل بھی ہے اس کی جمہوریت کی کہ آج ماشاءاللہ آپ اپوزیشن لیڈر ہیں، اسمبلی کے ممبر ہیں اور ٹیلی ویژن چینل پہ بھی اور نقوی صاحب اسی خوبصورتی کو تو جو ہے نا وہ خراب کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. ملک صاحب ایک چیز تو جو میرے علم میں آئی ہے، جو مجھے بتایا گیا ہے وہ یہ ہے کہ جی 11 جو ناپسندیدہ لوگ ہیں ان کا 15 سٹنگز کے لیے، یعنی 15 اجلاس نہیں 15 سٹنگز کے لیے ان کی جو ہے وہ داخلے پر پابندی عائد ہے. تو باقی آپ لوگوں کی کسی کے بھی داخلے اسمبلی میں داخلے پر پابندی عائد نہیں ہے بقول جو پنجاب اسمبلی کی انتظامیہ ہیں. دوسری بات مجھے یہ بتایا گیا کہ میں نے جب ان سے پوچھا کہ کیا پبلک اکاؤنٹ کمیٹی جو کہ وفاق میں دے دی گئی ہے تو کیا پنجاب میں دی جا رہی ہے، تو انہوں نے بتایا جی کہ PSC کی 2-3 کمیٹیز ہیں لیکن جو PSC 1 ہے وہ اس کو نوٹیفائی نہیں کیا گیا. 13 کمیٹیز کو نوٹیفائی نہیں کیا گیا اس کے ممبران کو. وہ PSC 1 بھی حزب اختلاف کو دی جا رہی ہے. تو کیا آپ سے اس متعلق کوئی بات چیت ہوئی ہے؟ کوئی خبر بھی ہمیں دے دیں پنجاب اسمبلی کی پبلک اکاؤنٹ کمیٹی اور دیگر کمیٹیوں کے حوالے سے. اور یہ سنا ہے کہ 13 اہم کمیٹیاں آپ کو دے رہے ہیں. نقوی صاحب میں آپ کو عرض کروں کہ سر حسن ایوب جو کمیٹیز تھی نا جی وہ آپ کی متناسب نمائندگی کی ریشو پہ ملتی ہوتی ہے. اس میں ہماری 12-13 کمیٹی، اس میں جو سلیکشن ہوتی ہے محکموں کی وہ گورنمنٹ کرتی ہے. اس سے پہلے تقریباً ہمارے کمیٹیز کی حد تک تو معاملات ان کے ساتھ ہوئے تھے کہ یہ کمیٹیز وہ انہوں نے کہا کہ ہم آپ کو دیں گے. اچھا جب یہ معاملہ ہوا، دیکھیں سر بات یہ نہیں ہے کہ 11 بندے یا ہماری ابھی ہم سسپینڈ نہیں ہوئے. بات یہ ہے بیسک اصول کی. اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر ہم اسمبلی میں جائیں خاموش بیٹھیں تو ہمیں ہر چیز ملے گی. اگر اسمبلی میں ہم احتجاج کریں گے، آج ہمارے 11 بندے انہوں نے نقوی صاحب کیے ہیں تو کل ہمارے 25 اور کر دیں گے. اس طرح تو پھر بجائے اس کے کہ وہ میں بچے صاحب بالکل ویسے تو مریم نواز خود چل کے گئی تھی. آ گیا. بہت بہت شکریہ وقت دینے کے لیے.